معاملات۔ شریعت کی تکمیل میں جو تدریج ملحوظ رہی، اس کے لحاظ سے وراثت، نکاح و طلاق اور قصاص و تعزیرات وغیرہ کے احکام باسط سے بہت بعد آئے۔ سبب یہ ہے کہ ان احکام کے اجرا کے لیے ایک نافذ الامر قوت کی ضرورت تھی جو اب تک اسلام کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی سیاسی طاقت کا نشو و نما شروع ہوا۔ ہجرت کے پہلے اور دوسرے سال میں جو احکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ، فرضیت روزہ، زکوٰۃ فطر، نماز عید اور قربانی تھی۔ تیسرے سال سے جب اسلام کے کاروبار زیادہ پھیلنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے توریث کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔ وراثت۔ مسلمان جب ابتداءً مدینہ آئے تو اس وقت یہ حالت تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، ایک بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے۔ اس حالت میں اقربا اور اعزاء کی وراثت کا قانون کیوں کر نافذ ہو سکتا تھا؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات یعنی برادری قائم کر دی، جس کی روح سے یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ کوئی انصاری مرتا تو اس کی وراثت مہاجرین کو ملتی۔ عرب میں پہلے بھی دستور تھا کہ دو آدمی آپس میں عہد کر لیتے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا وارث ہوتا، لیکن 3 ہجری میں قرآن کی اس آیت نے اس قاعدے کو منسوخ کر دیا۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، سورہ انفال۔ قرابت مند ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے روح سے مواخات کی بنا پر وراثت موقوف ہو گئی اور خاندان اور ذوی الارحام میں وراثت محدود ہو گئی۔ آیت توریث کے نزول سے پہلے قرآن میں وصیت کا قاعدہ جاری کیا تھا، یعنی مرنے والا اپنے مال و جائیداد کی نسبت یہ وصیت کر جاتا کہ اس میں سے اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو ملے۔ مرنے کے بعد اسی طریقے سے اس کی جائیداد تقسیم کر دی جاتی۔ مرنے سے پہلے ہر مسلمان پر اس وصیت کا مکمل کر جانا فرض تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ بقرہ۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بطریق مناسب وصیت کر جائے۔ متقی لوگوں پر یہ فرض ہے۔ جو لوگ حالت مسافرت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے گواہی اور شہادت کا قانون قرآن میں مقرر کیا گیا۔ گواہی کو چھپانا یا بدل دینا قانوناً جرم تھا، چنانچہ سورہ بقرہ میں اور مائدہ میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں کافی ترقی ہوتی گئی، خاندان کے خاندان مسلمان ہو گئے، اس لیے وراثت کے مخصوص قانون کی ضرورت ہوئی۔ پھر وصیت کے قاعدے میں بڑی دقت یہ تھی کہ ناگہانی موت کے موقع پر تقسیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کرنا ممکن نہ تھا۔ مثلاً جہاد میں سینکڑوں مسلمان شریک ہوئے، اب کس کو معلوم ہے کہ کس کی شہادت ہوگی؟ اس حالت میں وصیت نہ کر جانے سے رشتہ داروں میں جس کا قابو چل جاتا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا، چنانچہ غزوہ احد میں یہی موقع پیش آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن الربیع جو بہت دولت مند صحابی تھے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ سعد آپ کی خدمت میں شہید ہوئے۔ انہوں نے 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں، لیکن سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا فیصلہ کرے گا۔ پھر غالباً 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں وراثت کے تمام احکام مذکور ہیں۔ یؤصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء۔ خدا تم کو تمہاری اولاد کی نسبت حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے، آخر تک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلا کر فرمایا کہ سعد کے متروکہ میں سے 2/3 ان کی بیٹیوں اور 8واں حصہ ان کی بیوی کو دو، اس کے بعد جو بچ رہے وہ تمہارا حق ہے۔ اہل عرب عورتوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وراثت اس کا حق ہے جو تلوار چلائے۔ دنیا کی اور اکثر قوموں میں بھی یہی دستور تھا۔ یہ پہلا دن ہے کہ اس صنف ضعیف کی دادرسی کی گئی۔ وصیت۔ احکام وراثت کے بعد بھی وصیت کی اجازت باقی رہی، لیکن چونکہ اس سے مستحقین وراثت کی حق تلفی کا اندیشہ تھا اس لیے وصیت کی تحدید کی ضرورت تھی۔ 10 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بیمار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں مر رہا ہوں اور میرے صرف ایک ہی لڑکی ہے، چاہتا ہوں کہ 2/3 مال خیرات کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو کہا نصف۔ آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا 1/3۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت ہے، وارثوں کو غنی چھوڑ کر مرنا اس سے اچھا ہے کہ وہ بھیک مانگتے پھریں۔
تاہم یہ مقدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز رکھی۔ اس وقت سے وصیت ایک ثلث سے زیادہ ممنوع ہو گئی۔ وقف شریعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس مسئلے کو جس حد تک صاف کیا، اس کا دوسرا مذاہب کے قوانین میں شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام طریقہ وقف کا موجد ہے۔ اسلام میں وقف کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد جس زمین میں رکھی تھی وہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دینی چاہی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم خدا کی قسم قیمت نہ لیں گے، ہم اس کی قیمت خدا ہی سے لیں گے۔ یہ اسلام کا پہلا وقف تھا اور نہایت سادہ صورت میں تھا۔ چنانچہ امام بخاری اس حدیث کو وقف مشاع مشترک جائیداد کا وقف کے ثبوت میں لائے ہیں۔ اس کے بعد 4 ہجری یا 5 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ خدا کی راہ میں نہ دے دو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، بیرہا مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا ثواب اور اجر خدا سے چاہتا ہوں، آپ جس مصرف میں چاہیں اس کو رکھیں۔ چنانچہ آپ کے مشورے سے انہوں نے اس کا منافع اپنے اعزاء پر وقف کیا۔ اب تک وقف کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے کہ وہ ذاتی تصرف سے نکال کر خدا کی ملکیت میں دیا گیا، لیکن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد اس کی حقیقت بالکل واضح کر دی گئی۔ خیبر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین ملی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو وقف کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا، اگر چاہو اصل جائیداد باقی رکھو اور منافع صدقہ کرو۔ چنانچہ ان شرائط کے ساتھ وہ جائیداد وقف ہوئی۔ اصل جائیداد نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں بانٹی جائے۔ نکاح و طلاق کے متعلق جو اصلاحی احکام آئے، ان کی تفصیلات اصلاحات کے عنوان کے نیچے آئے گی۔ یہاں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کئی قسم کے نکاح کے طریقے جاری تھے، جن میں سے ایک کے سوا سب زنا کے مشابہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام نے ان کو ناجائز ٹھہرایا۔ متع جو زمانہ جاہلیت سے چلا آتا تھا، بار بار حرام اور حلال ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7 ہجری غزوہ خیبر میں قطعاً حرام ہو گیا، اگرچہ اس پر بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں منبر پر کہا کہ میں متع کو حرام کرتا ہوں، یعنی متع کی حرمت جو اچھی طرح اب بھی ملک میں شائع نہیں ہو سکی، میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ نکاح اور طلاق کے دیگر احکام مثلاً محرمات شرعی کا بیان، منہ بولے بیٹے کی بیوی کا حرام ہونا، کثرت ازواج کی تحدید، تعداد طلاق کی تعین، زمانہ عدت کا بیان، مہر کا ضروری ہونا، زہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور لعان یعنی شوہر کا اپنی بیوی کی عصمت پر شبہ کرنا اور باہم اپنی سچائی اور دوسرے کی دروغ گوئی کا دعویٰ کرنا۔ یہ تمام تفصیلیں اصلاحات کے تحت میں آئیں گی۔ یہاں صرف اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ یہ تمام احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں اور اس کے نزول کا زمانہ 4 ہجری اور 5 ہجری ہے۔ حدود و تعزیرات دنیا کے مادی خزانے میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں۔ حدود و تعزیرات کے اکثر قوانین ہجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے، لیکن انسان کی جان کی حرمت کا حکم مکہ ہی میں اتر چکا تھا۔ معراج کے سلسلے میں جو اخلاقی احکام بارگاہ الہی سے عطا ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ خدا نے جس جان کو حرام کیا اس کو ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا، چاہیے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرے، اس کی مدد کی جائے۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی قصاص و قتل کے کچھ قوانین موجود تھے۔ یہود میں جو اس ملک میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، تورات کے حدود تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چونکہ منتظم حاکمانہ طاقت اور اخلاقی روح نہ تھی، اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقدمات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقدمات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کرتے تھے۔ عرب میں ایک شخص کا قتل صدہا قبائل کی خانہ جنگی کا سلسلہ چھیڑ دیتا تھا، اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے بازوؤں میں حاکمانہ زور آ چلا تھا، قصاص کا حکم نازل ہوا۔ یاد ہوگا کہ اطراف مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر دو یہودی قبائل رہتے تھے۔ ان دونوں میں بنو نذیر معزز سمجھے جاتے تھے، اس لیے کوئی قرظی اگر کسی نذیری کو قتل کر ڈالتا تو اس کو بنو نذیر مار ڈالتے تھے، اور اگر کسی نذیری کے ہاتھ سے کوئی قرظی قتل ہو جاتا تو چھوہاروں کے 100 وثق خون بہا دے دیتے۔ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر سورہ مائدہ کی چند آیتیں اتریں، ان میں سے ایک یہ ہے: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ سورہ مائدہ۔ ہم نے ان کو تورات میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے ویسا ہی زخم۔ یہ حکم گو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن ایک اور آیت نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ سورہ بقرہ۔ مسلمانوں، تم پر مقتولین میں مساوات اور برابری کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس حکم نے مساوات اور عدل کے پلے کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے برابر کر دیا۔ یہودیوں میں خون بہا یعنی دیت کا قانون نہ تھا، لیکن عرب میں یہ قانون تھا، اور اسلام نے چند اصلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَان۔ سورہ بقرہ۔ اس کے بھائی یعنی اولیاء مقتول کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کی پابندی خوبی کے ساتھ کرنا اور بطور احسان اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب تک قتل عمد اور قتل شبہ یعنی غلطی سے قتل میں کوئی تفریق نہ تھی۔ 6 ہجری میں ایک مسلمان غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک اور مسلمان انصاری کے ہاتھ سے ایک قریشی قتل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے بھائی کو خون بہا دے کر راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ منافقانہ اسلام لایا اور غداری سے انصاری کو قتل کر کے قریش میں جا کر مل گیا۔ ان واقعات کی بنا پر قتل شبہ کے متعلق متعدد احکام نازل ہوئے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عُدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا۔ کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو مار ڈالے، لیکن غلطی سے۔ اگر کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کیا تو ایک مسلمان غلام آدمی اور خون بہا اس کے وارثوں کو ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ معاف کریں تو خیر۔ اگر مقتول خود مسلمان ہو اور ہو کسی دشمن قوم سے تو صرف ایک غلام آزاد کرو، اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تم نے معاہدہ کیا ہو تو خون بہا دینا اور ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو تو پے در پے 2 مہینوں کے روزے رکھنے چاہیے کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو۔ خدا علم اور حکمت والا ہے، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب اس نے مہیا کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قصاص و قتل کے متعلق یہ سب سے آخری حکم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا مشابہ بقتل عمد کے خون بہا کی تحدید فرمائی۔ قتل خطا کا خون بہا اہل قریہ کے لیے 400 دینار مقرر کیا۔ 6 ہجری تک رہزنوں کے لیے کوئی حد مقرر نہ تھی۔ 6 ہجری میں عقل و عرینہ کے قبیلوں کے کچھ لوگ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے۔ یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر چراگاہ میں ان کو قیام کی اجازت دی۔ ایک دن موقع پا کر مسلمان چرواہوں کو طرح طرح سے عذاب دے کر بڑی بے رحمی سے مار ڈالا اور مویشی لوٹ کر لے گئے۔ وہ گرفتار ہو کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اسی طرح عذاب کے ساتھ قتل کا حکم دیا۔ گو یہ برابر کا انتقام تھا، تاہم اس میں کسی قدر بے رحمی تھی، اس لیے خدائے پاک کی طرف سے عتاب ہوا اور ڈاکوؤں کے لیے علیحدہ احکام نازل ہوئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ سورہ مائدہ۔ ان لوگوں کی سزا جو خدا اور اس کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ادھر کے ہاتھ اور ادھر کے پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یا ملک سے الگ کر دیے جائیں، یعنی قید ہوں یا جلا وطن کیے جائیں۔ جان کے بعد مال کا درجہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع ید کی سزا جاری تھی، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھے، اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ان سے سفارش کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا یہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقے کے لوگوں پر تو احکام جاری کرتے، لیکن اوپر درجے کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو اس سے درگزر کرتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیتا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے بے چوں و چرا اس حکم کی تعمیل کی۔ عربوں میں زنا کی کوئی سزا مقرر نہ تھی۔ یہودیوں میں تورات کی روح سے زانی کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا مقرر تھی، لیکن اخلاقی کمزوری کی بنا پر اس قانون کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو یہودی آباد تھے، رجم کے بجائے انہوں نے یہ سزا مقرر کی تھی کہ مجرم کے منہ میں کالک لگا کر کوچہ و بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک مجرم کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غالباً یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے اپنا رواج بتایا۔ آپ نے تورات منگوا کر ان سے پڑھوایا۔ انہوں نے رجم کی آیت پر انگلی رکھ کر چھپا دی۔ آخر ایک مسلمان یہودی نے نکال کر وہ آیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند یہ تیرا حکم ہے جس کو ان لوگوں نے مردہ کر دیا ہے، میں سب سے پہلا شخص ہوں جو تیرے اس حکم کو زندہ کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ سنسار کیا گیا۔ 5 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، جس میں زنا کی سزا 100 درے قرار دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رجم کی سزا بھی قرآن نے باقی رکھی تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ بہرحال احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بن بیاہے کے 100 درے اور بیاہوں کے لیے رجم کا حکم ہے۔ چنانچہ 7 ہجری میں ایک مسلمان نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور گو لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، لیکن دنیا کی سزا کو آخرت کے عذاب پر اس نے ترجیح دی اور مجمع عام میں آ کر بارگاہ نبوت میں عرض پرداز ہوا کہ یا رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق فرمائی اور اس کے رجم کا حکم دیا۔ شراب 5 ہجری میں حرام ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب خوری کی کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ 40 درے تک لوگوں کو اس جرم میں مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 80 درے کر دیے تھے۔ قذف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا 5 ہجری میں نازل ہوئی۔
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ سورہ نور۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 درے مارو اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور آبرو۔ جن حدود و تعزیرات کا اوپر ذکر ہوا وہ انہی 3 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قوانین کے نزول کے بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر ماہ حرام کی تاریخوں میں فرمایا، مسلمانوں، ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو اسی طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محترم شہر میں اس احاطہ حرم کے اندر یہ مقدس دن قابل حرمت ہے۔ حلال و حرام۔ معقولات میں حلال و حرام۔ عرب میں کھانے پینے کی کسی چیز کا پرہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حلال یا حرام تھی، مردار اور حشرات الارض تک کھاتے تھے۔ البتہ بعض جانور جن کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذبح کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں میں یہ نظر مانتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو مرد و عورت دونوں کھا سکتے ہیں اور زندہ ہو تو صرف مرد کھائیں۔ اسی قسم کے اور بعض بت پرستانہ رسوم تھیں۔ سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی ان رسوم کا بتفصیل ذکر ہے۔ اسلام کے اکثر احکام گو مدینہ میں اترے لیکن معقولات و حلت و حرمت کے احکام مکہ ہی میں اترنے شروع ہو چکے تھے۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دے کہ مجھ پر جو وحی اتری ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی شے حرام نہیں ہے، ہاں اگر حرام ہے تو مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، یا وہ گناہ کا جانور جو غیر خدا کے نام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے، لیکن جو بھوک سے لاچار ہو کر نافرمانی اور گناہ کے ارادے سے نہیں اس میں سے کچھ کھا لے تو تیرا پروردگار معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ مشرکین کو سب سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ جو آپ سے مر جائے اس کو حرام کہتے ہیں اور جو خود اپنے ہاتھ سے مارے اس کو حلال جانتے ہیں، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ سورہ انعام۔ جو جانور خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو، جو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ نہ کھاؤ، خدا نے تم پر حرام کیا ہے اس کو تو وہ بیان ہی کر چکا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ میں ہی سورہ نحل کی آیت فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ نازل ہوئی جس میں اسی حکم سابقہ کا اعادہ کیا گیا اور یہی 4 چیزیں مردار، خون، سور اور بتوں پر چڑھاوے حرام بیان کی گئیں۔ مدینہ طیبہ آ کر پہلے سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ، تیسری بار یہ محرکات اربعہ بیان کیے گئے۔ عرب میں حلال و حرام کی تمیز کم تھی۔ وحشت و جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام غربت اور افلاس تھی، اس لیے مسلمانوں کی مالی حالت جیسے جیسے درست ہوتی جاتی تھی حلال و حرام کی تفریق بڑھتی جاتی تھی۔ لوگ عموماً مردار اسی کو سمجھتے تھے جو بیمار ہو کر اپنی موت سے مر جائے، اس لیے اگر کسی سبب سے جانور مر جاتا تو اس کو حرام نہ سمجھتے۔ ہجرت کے 4-5 سال کے بعد سورہ مائدہ میں مردار یعنی میتہ کی تفصیل بیان کی گئی، یعنی یہ کہ یا وہ گلا گھٹنے سے مردار ہو، والمنخنقہ یا گردن ٹوٹنے سے مردار ہو، الموقوذہ یا اوپر سے گر کر مرا ہو، والمتردیہ یا کسی جانور کا سینگ لگ کر مر گیا ہو، والنتیحہ یا کسی جانور نے اس کو پھاڑا ہو، وما اکل السبوع صرف وہ جانور حلال ہے جس کو تم نے ذبح کیا، الا ما ذکیتم
7 ہجری میں جب مسلمانوں کو خیبر کی فتوحات اور جاگیریں ہاتھ آئیں تو جانوروں میں بھی حلال و حرام کی تفریق کی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ آج سے گدھا درندہ جانور اور پنجہ دار پرند حرام ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد طے کے قبیلے نے جو عیسائی تھا اسلام قبول کیا اور شام کے بعض عیسائی مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ شکاری کتے پالتے تھے، ان سے شکار کرتے تھے۔ اسلام لانے پر ان کو معلوم ہوا کہ مردہ جانور حرام ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہہ دے کہ تمام ستھری چیزیں۔ اس کے بعد یہ تفصیل ہے کہ شکاری جانور اگر سدے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کر چھوڑے جائیں تو ان کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے۔ شراب کی حرمت۔ مخالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے اکثر احکام مثلاً تعدد ازدواج وغیرہ نفس پرستی کے موعد تھے، اس لیے عرب کو اس کے قبول کرنے میں کوئی ایثار درکار نہ تھا، بلکہ اسلام وہی کہتا تھا جو وہ خود چاہتے تھے۔ اس بحث کی تحقیق آگے آئے گی، یہاں صرف تاریخی حیثیت سے شراب کی حرمت کا واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ عرب کو شراب سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ تھی، تمام ملک اس مرض میں مبتلا تھا۔ عرب کی شاعری کا موضوع اعظم شراب ہے۔ مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام بتدریج آئے ہیں، اس لیے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔ مدینہ میں شراب خوری کا رواج کسی قدر زیادہ تھا، بڑے بڑے شرفاء اعلانیہ شراب پیتے تھے۔ عرب میں ایسے بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے شراب پینی چھوڑ دی تھی اور اس کو خلاف اتقا سمجھتے تھے۔ ابھی تک اسلام نے اس کے متعلق کوئی اپنا فیصلہ نہ سنایا تھا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ شراب کے متعلق کیا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خدا، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان کر دے۔ اس پر یہ آیت اتری، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں، لیکن فائدے سے گناہ بڑھ کر ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی دعوت کی جس میں شراب بھی تھی۔ کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، لیکن نشے کے خمار میں کچھ کا کچھ پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی کہ خدایا شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کر دے۔ اس پر یہ آیت اتری، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء۔ نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ جو کچھ کہو اس کو سمجھ بھی سکو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ کوئی مخمور نماز میں شامل نہ ہونے پائے، لیکن چونکہ عام حکم نہ تھا اس لیے نماز کے سوا باقی اوقات میں لوگ بے تکلف پیتے پلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی۔ اسی زمانے میں کچھ لوگ شراب پی کر اس قدر بدمست ہوئے کہ آپس میں مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی۔ اس پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورہ مائدہ۔ مسلمانوں، بے شبہ شراب اور جوا اور بت اور قمار کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں، تو تم اس سے باز آ جاؤ کہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو بولو تم باز آتے ہو؟ ان آیتوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہو گئی۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی گلی کوچوں میں منادی کرا دی کہ آج سے شراب حرام ہے، لیکن بائیہما شراب کی تجارت اور خرید و فروخت جاری تھی۔ 8 ہجری میں یہ بھی حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے اس کا اسی وقت اعلان کیا،
اس کے بعد اسی سال فتح مکہ کے زمانے میں آپ نے علل اعلان ان چیزوں کی تجارت کی ممانعت فرمائی جن کا کھانا یا رکھنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا اور اس کے رسول نے شراب، مردہ، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ غور کرو، شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ عمل میں آئی۔ بائیہما ابھی تک یہ نہیں متعین ہوا کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے۔ محدثین اور ارباب روایت اس امر میں نہایت مختلف آراء ہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب التفسیر سورہ مائدہ باب لیس علی الذین آمنوا میں لکھتے ہیں، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت فتح مکہ کے زمانہ 8 ہجری میں ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد نے عبد الرحمن بن والا کی سند سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ شراب کا بیچنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست تھے جو ثقیف یا دوست کے قبیلے سے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ میں ملے اور ایک مشک شراب تحفتاً پیش کی۔ آپ نے فرمایا، تم کو معلوم نہیں کہ خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے؟ ہماری رائے میں حافظ ابن حجر کا خیال اور اس کا استدلال صحیح نہیں۔ اس روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ان صاحب کو شراب کی حرمت کا حال فتح مکہ تک معلوم نہیں ہوا تھا۔ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی؟ بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والوں کو بہت دیر کے بعد ہوئی۔ علاوہ اس کے بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، اور یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز 8 ہجری تک حلال رہتی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 2 برس پہلے حرام ہوتی۔ حقیقت میں شراب ہجرت کے 3 یا 4 برس حرام ہو چکی تھی۔ سود خواری کی حرمت۔ سود خواری بھی ان اخلاق ذمیمہ میں سے ہے جو اہل عرب کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئے تھے، اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ اس کی حرمت کے احکام بھی اترے۔ قریش عموماً تجارت پیشہ تھے، ان میں جو امیر اور دولت مند سوداگر تھے وہ غریبوں اور کاشتکاروں کو بھی شرح سود پر روپیہ قرض دیتے، اور جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا اصل سرمایہ کو ہر سال بڑھاتے جاتے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بہت بڑے سودی کاروبار کے مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی تاجروں کے سبب سے یہاں مختلف قسم کے سود کا رواج دیکھا۔ سب سے پہلے آپ نے چاندی اور سونے کے ادھار خرید و فروخت کو سود قرار دیا، پھر 2 گنے اور چوگنے سود لینے کی ممانعت آئی، اور یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران۔ مسلمان دگنا چوگنا سود نہ کھایا کرو اور خدا سے ڈرا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ہم جنس اشیاء کا باہم گھٹ بڑھ کر مبادلہ منع فرمایا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے یہودی سوداگروں سے لین دین شروع کی۔ اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ سونے کو اشرفی کے بھاؤ گھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے۔ سود کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام 8 ہجری میں نازل ہوئے۔ آل عمران کے بعد سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یہ آیت اتری، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کو چھو کر مخبوط بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع اور سود کا معاملہ ایک ہی ہے۔ خدا نے بیع کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا، پس جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچی وہ باز آ گیا تو اس کو وہی لینا چاہیے جو پہلے دیا۔ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ سود بھی ایک قسم کی تجارت ہے، جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟
اس سوال کا جواب تو کتاب کی دوسری جلدوں میں آگے آئے گا، یہاں صرف سود کی تاریخی حرمت سے بحث ہے۔ بہرحال اس آیت میں بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تھوڑے ہی وقفے کے بعد غالباً 8 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سورہ بقرہ۔ مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سود جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو، اگر نہ کرو تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر باز آ جاؤ، تم کو اپنے راس المال کا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ یہ آیت جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا۔ 9 ہجری میں اہل نجران سے جو معاہدات صلح ہوئے ان میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ سود نہ لیں گے۔ ذی الحجہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کے نزول سے پہلے تمام ملک عرب میں جس قدر سودی معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کالعدم قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کا حکم اسلام کے سلسلہ احکام کی سب سے آخری کڑی ہے۔